بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون. دس از عرفان فرید اینڈ یو آر واچنگ لرننگ اسپیس بائی عرفان. آج ہم بہت ہی آف ٹاپک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس کا مقصد ایک اویئرنیس کریٹ کرنا ہے اور ایک پروٹیسٹ رجسٹر کرنا ہے ان دا فیور آف دا مسلمز آف پیلسٹائن اینڈ اسپیسیفکلی غازہ، جن کے اوپر اس وقت ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں اور دنیا میں اس وقت ان کے ساتھ کوئی بھی ان کی فیور کے لیے اور ان کی سپورٹ کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے. تو بینگ مسلمس یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچائیں کہ فلسطین میں جو بیت المقدس ہے یہ ہم مسلمانوں کے لیے کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے اور اینڈ آف ٹائمز پہ اس کا کیا رول ہونے والا ہے. سو مسلمانوں کے لیے یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جیوز جو یہودی ہیں ان کے لیے یہ کیا سگنیفیکنس رکھتی ہے. تو دیکھیں، یہودی جو تھے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جو ہے یہ دنیا پہ حکومت کیا کرتے تھے. اس جگہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت یہاں پہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا یہ اہل یہود کے لیے گولڈن ایج تھا. تو وہ بیسکلی اسی گولڈن ایج کو ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں، ان پاورز کو ری گین کرنا چاہتے ہیں. اینڈ دے بلیو کہ ان کا ایک فالس مسایہ، وہ تو اسے مسایہ کہتے ہیں، مسیحا کہتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک مسلمس کے نزدیک وہ ایک فالس مسایہ ہے، جھوٹا مسیحا ہے، مسیح الدجال، جو ان کے لیے آئے گا اور ان کے لیے یہ سب کچھ ری گین کرے گا، ان کو وہ پاورز دوبارہ سے دلائے گا اور وہ دنیا پہ دوبارہ سے حکومت کر سکیں گے. دے ایکچولی وانٹ ٹو برنگ دیٹ گولڈن ایج بیک. تو یہ سگنیفیکنس ہے جیوز کے لیے. اینڈ دے بلیو کہ ان کا جو فالس مسایہ ہے وہ یہیں پر ہی واپس آئے گا. سو مسلمس کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے؟ مسلمس کے لیے ہسٹوریکل امپورٹنس جو ہے بیت المقدس کی وہ بہت زیادہ ہے. اس میں بہت ساری ریزنز ہیں جس کی وجہ سے بیت المقدس ہمارے دلوں کے بہت زیادہ قریب ہے. سو سب سے پہلی ریزن کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہوا کرتا تھا، فرسٹ قبلہ آف دا مسلمس. الاقصی واز دا فرسٹ قبلہ فار دا مسلمس بفور دا ریولیشن آف دس ورس ان دا قرآن. قرآن کریم کی جو صورت ہے سورہ البقرہ، اس کی 144ویں آیت کے اندر قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے. تو اس سے پہلے تک جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ، یعنی مسلمان جس رخ نماز ادا کرتے تھے وہ بیت المقدس ہوا کرتا تھا. تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بدل گیا اور خانہ کعبہ کی طرف اب ان کا رخ ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے مسلمانوں کا رخ اسی طرف بیت المقدس کی طرف ہوا کرتا تھا. اینڈ اٹ واز دا فرسٹ قبلہ فار دا مسلمس. تو اس کی ایک ہسٹوریکل سگنیفیکنس، ایک بابرکت جگہ ہے اور تاریخی اعتبار سے بہت اہم ہے مسلمانوں کے لیے. سیکنڈ ریزن کیا ہے؟ سیکنڈ ریزن یہ ہے کہ القدس جو ہے، یعنی الاقصی، یہاں پہ جو مسجد ہے یہ اسلام کی تاریخ کی سیکنڈ مسجد ہے، دوسری مسجد ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ وہ کون سی مسجد ہے جو سب سے پہلے بنی تھی زمین پر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ المسجد الحرام، یعنی خانہ کعبہ، یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ دین آئی آسکڈ، میں نے دوبارہ پھر ان سے پوچھا، ان وچ ون دیر آفٹر، اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ تو ہی سیڈ المسجد الاقصی، یہ اسلام کی دوسری مسجد ہے. اور ان کے درمیان، ان کی تعمیر کے درمیان ایز پر دا حدیث 40 ایئرس کا ڈسٹینس ہے. صحیح البخاری کی حدیث کا ریفرنس آپ کے سامنے موجود ہے. اس کے بعد جو تھرڈ ریزن ہے مسلمانوں کے لیے بیت المقدس جو ہے وہ کیوں اتنا سگنیفیکنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے، وہ ایک بہت فیمس ہسٹوریکل انسیڈنٹ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، الاسراء والمعراج کا. اس کو اگر ہم غور کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی تک کا جو سفر تھا، وہ بیسکلی معراج کا جو سفر تھا اس کا آغاز تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک پہنچے تھے اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر باقی تمام انبیاء کی جو ہے وہ امامت کی تھی ایک نماز میں. تو یہ یہاں سے پھر ان کا
آسمان کی طرف تک کا جو سفر تھا وہ شروع ہوا تھا. تو یہ ایک بہت زیادہ سگنیفیکنٹ جگہ ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور اس کا ریفرنس ہمیں قرآن کریم سے ملتا ہے، قرآن کریم کی 17ویں سورت کی فرسٹ آیت. اس کے بعد جو ہمیں ایک اور ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بیت المقدس جو ہے یہ انبیاء کی سرزمین کہلاتی ہے. یہاں پہ بے شمار انبیاء آئے اور بہت تقریباً سب کے لیے اس جگہ کی ایک بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے. سب کا ایک ڈیپ کنیکشن تھا اس جگہ کے ساتھ، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام. ان سب کا ایک بہت زیادہ ڈیپ کنیکشن تھا اس جگہ کے ساتھ. تو یہ جو بیت المقدس ہے یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ سگنیفیکنٹ جگہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں اور اسپیسیفکلی اپنے بچوں کو دکھائیں کہ یہ جو جگہ ہے بیت المقدس یہ ہمارے لیے کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے. یاد رکھیں اینڈ آف ٹائمز کے پوائنٹ آف ویو سے، آخر الزماں کے پوائنٹ آف ویو سے اس جگہ کی ایک بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے. اس کے اوپر ایک سیپریٹ ویڈیو میں بناؤں گا اور اس میں ڈیٹیلڈ میں انسیڈنٹس کو کور کروں گا جو اس جگہ سے ریلیٹڈ ہیں اور اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں، آخر الزماں سے ریلیٹڈ ہیں. فی الحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے. ویڈیو کا پرپز فلفل ہو جائے گا جب آپ ویڈیو کو اسپریڈ کریں گے، لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے کہ مسجد الاقصیٰ کے حوالے سے جو اویئرنیس ہے وہ لوگوں میں کریٹ کی جا سکے اور اپنا ایک چھوٹا سا ہمبل سا پروٹیسٹ رجسٹر کروایا جا سکے، احتجاج رجسٹر کروایا جا سکے اگینسٹ دا کروئلٹی جو اس ٹائم پہ فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کے اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں سب کے حق میں بہتر کرے، سب کے اوپر اپنی نعمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں، اور اس پیغام کے ساتھ اللہ حافظ کہ آپ اپنی ایک چھوٹی سی ایفرٹ کریں تاکہ اس ویڈیو کو آگے تک پہنچائیں اور ایز مینی پیپل ایز یو تھنک کہ ان کو دیکھنا چاہیے اس ویڈیو کو، وہ اس ویڈیو کو ایزیلی دیکھ سکیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ، جزاک اللہ خیر. اور اگر آپ کو کانٹینٹ پسند آتا ہے یا نہیں بھی آتا، پوائنٹ یہاں پہ اس ویڈیو میں پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ کانٹینٹ جو ہے وہ پسند آتا ہے یا نہیں آتا، پوائنٹ یہ ہے کہ یہ میسیج دوسروں تک پہنچنا چاہیے. تو اف یو تھنک کہ یہ میسیج واقعی دوسروں تک پہنچنا چاہیے تو پلیز اسپریڈ دی ورڈ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.